زگریٹس. پیرامڈ اور زگریٹ میں فرق صرف یہ ہے کہ زیڈ کی طرح پیرامڈ کو اگر آپ کاٹ دیں تو یہ زگریٹ بن جاتی ہے. پیرامڈ سیدھی ہوتی ہے, زگریٹ جو ہے یہ زیڈ کی شیپ میں آتی ہے. انہوں نے ایسے سٹرکچرز ڈیولپ کیے جن کو کہ زگریٹس کہتے ہیں, جو آج بھی ڈسکور نہیں ہو سکتے کہ یہ ایسے سٹرکچر انہوں نے کیسے بنا لیے. پھر اس کے بعد خیر اکیڈینز آتے ہیں, سومارینز جو ہیں دوبارہ آتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں دیٹ از کہ سومارینز کا جو ایک جگہ ہے, یہ جو جگہ ہے دس از کوڈ آف ڈونگی. سومارینز جو ہیں 2000 سال قبل از مسیح پھر دوبارہ آئے. ان کا ایک بادشاہ ہے, اس کا نام ہے کنگ ڈونگی. 2000 سال ابھی حضرت عیسیٰ سے کی پیدائش میں باقی ہیں, 2000 سال. اس کنگ ڈونگی نے کچھ اصول مرتب کیے. ابھی آپ غور کیجئے گا کہ ہم کتنا آگے آئے ہیں دنیا میں قانون مرتب کرنے میں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں 2000 سال حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے اس نے جو قانون بنائے, ان قانونوں کو اس نے پتھر کے اوپر کندھا کر کے بازاروں اور گلیوں میں اور چوراہوں میں لگا دیا. ان قانونوں میں ایک قانون جو تھا وہ یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, ایکول. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سو ایکول کا پرنسپل جو آپ ہسٹری میں ڈسکور کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے, وہ 2000 سال قبل از مسیح بھی موجود تھا. ایکچولی یہ جو قانون تھا یہ کنگ ڈونگی سے پہلے بن چکا ہوا تھا, لیکن ڈونگی کنگ کا جو اچھا معاملہ تھا, اس کے بعد ڈونگی کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس کا نام تھا ہیمورابی. کنگ ہیمورابی تقریباً 200-250 سال بعد آیا. اس نے بنیادی طور پہ ان کنگ ڈونگی کے بنائے ہوئے اصولوں کو پبلش کیا پتھروں کے اوپر, اور وہ امیزنگلی آج کے زمانے میں وہ پتھر بھی موجود ہیں جن کے اوپر یہ قوانین جو ہیں یہ کندہ ہیں رائٹنگ کی صورت میں بھی. اس کو آپ فگریٹو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو قوانین تھے اس نے پتھروں پہ کندھا کر کے اسکلپچر کی صورت میں چوراہوں پہ لگا دیے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ اس ملک میں چلیں گے. پھر دوسری طرف دیکھیں تو چائنا کی سویلائزیشن ڈیولپ ہو رہی تھی. اب چائنا یہ 2000 سال اور 4000 سال قبل از مسیح کی بات کر رہے ہیں ہم, لیکن چائنا کی سویلائزیشن میں جب آپ کو کوئی علمی اور عقلی بات ملتی ہے تو وہ تقریباً 600-700 سال حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ملتی ہے, جس کو کہ ہم بہت بڑا فلاسفر مانتے ہیں, کنفیوشس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. یہ تقریباً 600-700 سال صرف قبل از مسیح کا انسان ہے. ان کے ہاں بہت سی ڈیولپمنٹ. اب اس کو آپ کمپیئر کریں, اس سائٹ کے اوپر سویلائزیشنز ہیں مارک, اور اس سائٹ کے اوپر وہ کتابیں مارکڈ ہیں آن دس سائٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی. اب آپ اس طرف دیکھیں, سب سے پہلے آپ کی جو ایجپشن سویلائزیشن ہے جو صرف 3 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کی سویلائزیشن ہے, یہ وہ سویلائزیشن کا ٹائم ہے جس میں کہ حضرت داؤد کے اوپر زبور آتی ہے. Now you can connect the time کہ زبور کا جو آنے کا ٹائم ہے یہ ایجپشن سویلائزیشن کا ٹائم ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے تقریباً 2 سے 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. پھر جب نیچے ٹائم آتا ہے تو گریک سویلائزیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ وہ 3000 سال قبل از مسیح کی جو بات ہے, اس کے قریب آپ کو تورات ملتی ہے حضرت موسیٰ کی. یہ وہ سویلائزیشن ہے جس میں کہ آپ کو فرعون کے واقعات اور اس طرح کے معاملات ملتے ہیں. یہاں پہ ایک بات آپ سے چھوٹی سی میں عرض کرتا چلا جاؤں, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم نے ذہنی طور پہ بہت بڑی ترقی نہیں کی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنڈیم مائی سیلف, لیکن ہم نے بہت بڑی ترقی نہیں کی. مثال آپ کو چھوٹی سی ایک دوں, اس آج بھی اگر میں آپ سے کہوں, صرف مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شوہر خوبصورت نہیں ہے, آپ کی بیوی خوبصورت نہیں ہے, آپ کہیں گے مجھے تو خوبصورت لگتی ہے. آپ کا بچہ خوبصورت, مجھے تو بڑا, میرا بچہ تو بہت خوبصورت. آپ کہیں گے کہ وہ ہر شے خوبصورت ہے جو کہ مجھے خوبصورت لگتی ہے. یہ ایک انڈیویجول ریئیکشن ہے. اگر آپ اس زمانے کی, جس زمانے میں حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے, اس زمانے میں 2 ایکسٹریم کلاسز ہیں. ایک رولرز کی کلاسز ہیں جو فرعون کا کلچر ہے, اور ایک وہ کلاس ہے جس کو کہ ہم ہیبروز کہتے ہیں. جو فرعون کی کلاس ہے اس کے اندر جو حسن کی ڈیفینیشن ہے, جو خوبصورتی کی ڈیفینیشن ہے, وہ
تب اور آج میں ایک قطرہ فرق نہیں پڑا. whatsoever is appealing to your desire is beautiful. اس لیے اس زمانے کے اندر جو رولنگ کلاس تھی اس میں انسیسٹ کا ریلیشن شپ, یعنی کہ باپ بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, بہن بھائی سے شادی, آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کر لیں, وائے آپ کو اچھی لگتی ہے. یہ حسن کا مقام جو اس زمانے کا تھا یہ آج بھی چل رہا ہے کہ ہر وہ شے خوبصورت ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے. کمپیریٹیولی اسی زمانے میں جو ہیبرو ہے اس کے ہاں جو فلسفہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. حالانکہ وہ تو بالکل گھٹیا سی غریب سے لوگ ہیں, ان کے ہاں خوبصورتی کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. دیٹ از کہ ہاؤ این انڈیویجول, ایک شخص, ایک فرد, ایک خلق اپنے خالق سے کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہے, یہ حسن ہے. اب میں آج بھی اگر آپ سے کہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے فنکار ہیں, آپ یہ کمیونیکیشن جو ہے بٹوین دا خلق اینڈ دا خالق اس کو فگر دیں, تو آپ اس کو کسی آدمی عورت کا فگر نہیں دے سکتے. یہ بات کہنا, کیونکہ یہ تورات کا زمانہ ہے نا, تو یہ اسی کنٹینویشن میں بات نیچے آ رہی ہے نا, تو یہ کہنا کہ فگر نہ بنانا مسلمانوں میں ناجائز ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن تورات میں 8 جگہ پر یہ ہے, ڈونٹ میک اے فگر. وائی؟ کیونکہ فگر واز ایسوسیٹڈ ود انسیسٹ, وہ ڈیزائر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. جو ہائر ڈومین آف انٹیلیجنس ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے کمیونیکیشن آف دا سیلف ود دا گاڈ. اب یہ ایک اور طرح کی جبلت اور ایک اور طرح کی سائنس اور ایک اور طرح کی, اب آپ اس بات کو اگر گرافیکلی پریزنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے کس چیز کی مدد لیں گے؟ آپ ہیومن فگر کی مدد اس سے نہیں لے سکتے. ان لوگوں نے جو اس کلاس میں نیچے آ رہے تھے, ان لوگوں نے جو چیز ڈیولپ کی وہ جیومیٹری تھی. اس کلچر کے اندر جو حسن اور فن آیا وہ جیومیٹریکل ڈومین میں آیا, الجبرا کے اندر آیا, فگریٹو نہیں آیا. آج بھی اگر آپ غور کریں تو یہی خیال اور یہی باتیں جو ہیں یہ فنون لطیفہ کے اندر چل رہی ہیں. اب یہ نیچے کا جو زمانہ ہے ایک پیریڈ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں, جو کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے تقریباً 700 سے 800 سال کے درمیان کا ٹائم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن پیریڈ. یہ رومنز کی سویلائزیشن ہے, گریکس اور رومنز کے درمیان کا یہ زمانہ ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ بہت 3 بڑے بڑے ایسے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کا کہ آج بھی ذکر اگر نہ کیا جائے تو آپ ایک اچھے عقل مند شخص جو ہیں وہ تصور